السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حدیثوں کو پڑھتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، تو ایک لفظ بڑی کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، وہ لفظ ہے فتنہ۔ فتنہ کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، آج کے اس مختصر سے درس میں وہی میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں، کیونکہ یہ لفظ بار بار آتا ہے اور یہ لفظ عربی لفظ ہے فتنہ، اس کی جمع جو ہے فتن آتی ہے، اور فتن کا جو لغوی معنی ہے وہ آزمائش اور امتحان اور ابتلا کے ہوتا ہے۔ آزمائش کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف جب اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندوں کا آزمانا، بندوں کی آزمائش کرنا، ان کا امتحان لینا۔ تو لفظ جو فتنہ ہے اس کا جو اصل اور لغوی معنی ہے وہ آزمائش اور ابتلا اور امتحان کے ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا یہ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے آمنا کہہ دیا، ایمان لے آئے، تو کیا ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ تو فتنہ کا جو لغوی معنی ہے وہ آزمائش کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ لغت کے ماہرین علماء نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ جو لفظ ماخوذ ہے اس لفظ سے ہے، فَتَنْتُ الْفِضَّةَ وَالذَّهَبَ عَذَبْتُهُمَا بِالنَّارِ لیتمیز الردیء من الجید۔ یعنی ازہری ایک بہت مشہور لغت کے امام گزرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ فتنہ ہے یہ اصل میں اس قول سے ماخوذ ہے کہ فطرت الفضہ والذہب، کہ میں نے چاندی اور سونا کی آزمائش کی۔ کیا مطلب اس کا ہوا کہ میں نے ان دونوں کو آگ پہ رکھا، آگ پہ پگھلایا، تاکہ اس میں جو اچھا سونا ہے یا اچھی چاندی ہے اس کی تمیز ہو، اور جو برا چاندی ہے، بری چاندی ہے یا جو غلط ہے اس سے اس کی تمیز ہو۔ اس لیے یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یعنی سونا اور چاندی کیوں پگھلایا جاتا ہے؟ تاکہ جو اصلی سونا ہو آپ کے سامنے آ جائے، اور جو نقلی سونا ہو جو قابل استعمال نہ ہو اسے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے تاکہ اصلی مومن کون ہے، حقیقی مومن کون ہے، اس کی پہچان ہو، اور جو صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سے ان کی تمیز ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس کو اللہ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم ہم علی النار یفتنون، جب وہ آگ کے اندر جلائے جائیں گے، تو جلائے جائیں گے تو چونکہ آگ پر سونا اور چاندی کو جلایا جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ پگھلایا جاتا ہے، تب جا کر کے اصلی اور نقلی سونے کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ اصل فتنہ کا جو ہے یہ معنی ہوتا ہے۔ اصطلاح کے اندر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو معاملات یا جو چیزیں انسان کے اپنے ساتھ واقع ہوتی ہیں، چاہے وہ خیر کی چیزیں ہوں یا وہ شر کی چیزیں ہوں، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ مال کے ذریعے سے آزمائش ہو، چاہے وہ بیوی کے ذریعے سے آزمائش ہو، چاہے اولاد کے ذریعے سے، چاہے علم کے ذریعے سے، چاہے پڑوسی کے ذریعے سے، منصب کے ذریعے سے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے آزمائش اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ انسان کے ساتھ جو بڑے معاملات ہوتے ہیں ان میں انسان کی جو آزمائش کی جاتی ہے وہ اس سے مراد فتنہ ہوتا ہے۔ مال بذات خود یہ فتنہ نہیں ہے، بیوی بذات خود یہ فتنہ نہیں ہے، یا اس طریقے سے کیا نام ہے اولاد بذات خود فتنہ نہیں ہے، یہ فتنے کا ذریعہ ہے، فتنے کا سبب ہے۔ مال تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، علم بھی انسان جو حاصل کرتا ہے، جو نفع بخش علم ہو، کتاب و سنت کا علم ہو، وہ فتنہ نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی انسان غرور میں آ جاتا ہے، کبھی انسان اس کے ذریعے سے صحیح راستے کو چھوڑ دیتا ہے، حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے فتنے کا ذریعہ بن گیا۔ ورنہ یہ چیزیں اللہ کا فضل ہیں، اللہ کا کرم ہے، یہ بذات خود فتنہ نہیں ہوتی۔ بذات خود فتنہ کیا ہے؟ جیسے کفر ہے، جیسے نفاق ہے، شرک ہے، ناجائز غلط علم ہے۔ مان لیجئے
یا اس طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو بذات خود فتنہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فتنے کا ذریعہ یعنی اس کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش کی جاتی ہے۔ فتنہ کا لفظ قرآن و حدیث کے اندر کئی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی تو یہی ہے آزمائش کا، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور یہی اصل اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی ارشاد جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا یہ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کو ایمان لانے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تو لا یفتنون کا مطلب یہاں پر آزمائش نہ کرنا، تو بندے کی آزمائش کی جاتی ہے۔ ایسی دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ عذاب ہے۔ عذاب، فتنہ کے معنی عذاب کے بھی آئے ہیں قرآن کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور۔ اس میں من بعد ما فتنوا اے من بعد ما عذبوا، یعنی عذاب دیے جانے کے بعد۔ اور یہ مکہ کے مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، کیونکہ مکہ کے اندر ان کو تکلیف دی گئی، ان کو عذاب دیا گیا، ان کو ستایا گیا۔ تو فتنے کے ایک معنی عذاب کے بھی ہوتے ہیں اور ظلم اور ستانے کی بھی ہوتے ہیں۔ ایک معنی اس کا شرک اور کفر کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہاں پر فتنہ سے مراد کیا؟ شرک اور قتل مراد، یہ شرک مراد اور کفر مراد ہے۔ یعنی کن سے قتال کرو؟ جو اہل شرک اور اہل کفر ہیں، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑا فتنہ، اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہی ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا صاف فرمان۔ شرک کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ یہاں پر فتنہ سے مراد شرک ہے، کفر ہے، یعنی وہ گناہ جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے، جس کی وجہ سے جہنم سے نہ نکل سکے، جیسے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اور جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے جگہ ارشاد ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے قتل سے سخت ہے، زیادہ بڑا جرم اور گناہ ہے فتنہ۔ یعنی مسجد حرام کے اندر یا حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن اس سے بڑا جرم کیا؟ شرک کرنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا جب تک کہ انسان توبہ نہ کر لے۔ اس طریقے سے ایک معنی گمراہ کرنے کی بھی ہے۔ اللہ کا ارشاد وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہذا اللہ نے ہدایت کی راہیں پیدا کی، ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، حدیثیں نازل کی، اپنی دنیا اور دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تو اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہے اسے ہدایت ملتی، اور جس کے مقدر میں گمراہی لکھی ہوئی ہے اللہ کو معلوم ہے کہ انسان راستہ قبول نہیں کرے گا صحیح، اللہ کو معلوم ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے وہی مقدر کر دیا۔ جب انسان ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا جن کے ذریعے سے انسان کو صحیح راستہ ملے، ہدایت ملے، تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ اس انسان کو صحیح راستہ یہ نہیں اختیار کرے گا، تو اللہ نے اس کے لیے گمراہی لکھ دی ہے کہ گمراہی کے اندر رہے گا۔ اللہ نے لکھ دیا اس کے لیے کہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا ابو لہب کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، کہ وہ جہنم کے اندر رہیں گے، جلیں گے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ، اللہ نے ان کو عقل دیا، دماغ دیا، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ استعمال نہیں کریں گے اپنے عقل و دماغ کو۔ نبی کو اللہ نے بھیجا، ان کے خاندان میں سے بھیجا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم کی وحی سنائی اور وہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ تو یہ بھی فتنے کا جو ہے ایک معنی ہے۔ اس طریقے سے جنون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جنون یعنی پاگل پنی کے معنی میں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کون جو ہے مجنون ہے، تو یہ فتنے سے بنا ہوا مفتون ہے۔ اس طریقے سے آگ پر جلائے جانا، آگ میں جلائے جانا، یہ بھی فتنے کا ایک معنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جن لوگوں نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو آگ میں جلایا، آگ میں ڈالا، تو فتنہ کا معنی یہ بھی ہے۔ تو لفظ فتنہ جو ہے بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معاشی کے اندر پڑنا، گمراہی کے اندر پڑنا، یہ بھی کیا ہے؟ فتنہ کا ایک معنی ہے۔ یا حق کا باطل سے گڑبڑ ہو جانا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو حق نہیں مل پاتا ہے،
اور یعنی باطل سے گڑبڑ کر دیتے ہیں وہ لوگ، مشتبہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس کا معنی بھی کیا ہے، یہ بھی فتنہ ایک ہے. اس طریقے سے کچھ لوگ فتنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگ ہیں جو فتنے کا ذریعہ ہیں، ان کا وجود فتنے کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے اور اس طریقے سے فتنے کا ذریعہ بن گئے. غلط باتیں لوگوں کے اندر عام کریں گے، غلط فتوے لوگوں کے اندر دیں گے اور اس طریقے سے لوگوں کو غلط باتوں کی طرف رہنمائی کریں گے اور حق چھپائیں گے، باطل کی طرف لوگ لے کر کے جائیں گے. تو یہ کہا جاتا ہے یہ آدمی بھی بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی یہ فتنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، صحیح راستہ چھوڑ رہے ہیں، حق کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ باطل کو مزین کر کے اچھی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی فتنہ ہے یا فلاں جو ہے یہ مال کسی کے لیے فتنہ ہو گیا. تو مال بنفس ہی فتنہ نہیں ہوتا لیکن فتنے کا ذریعہ اور گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، صحیح راستے سے بھٹکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایسے آدمی بھی جو اپنی ذات سے لوگوں کے اندر فتنہ پھیلائے، لوگوں کے اندر گمراہی پھیلائے، وہ بھی فتنے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے، چاہے وہ افراد ہوں چاہے وہ جماعتیں ہوں. کچھ جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو گمراہی کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں. تو یہ بہت سارے معنی ہیں کیا نام ہے اس کے فتنہ کے جو قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر استعمال کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آزمائش میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی فتنے سے محفوظ رکھے. آمین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.